آپ کے لیے ایک بڑی خبر لائے ہیں یورپ سے۔ یورپ کو بھی انسانی سمگلنگ کا چیلنج درپیش ہے۔ فرانس اور برطانیہ کے درمیان انسانی سمگلنگ کیسے ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور آپ کی خدمت میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے برطانیہ سے فرانس انسانی سمگلنگ کے حوالے سے ایک بڑا گروہ پکڑا گیا ہے، اور یہ گروہ کیسے پکڑا گیا، اس کے خلاف کارروائی کیسے شروع کی گئی، پہلا واقعہ کیسے پیش آیا، اور اس کو کہاں پر یہ گروہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا، اور اس نے کتنے لوگوں کو کیسے برطانیہ سے فرانس منتقل کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے آج کے ویلاگ میں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی رائے ہے اس سے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ ناظرین، عام طور پر جو خبریں سامنے آتی ہیں اس میں فرانس سے برطانیہ لوگوں کو سمگل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہیں اور سیٹلمنٹ کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد جو فرانس سے لوگوں کو منتقل کیا جاتا ہے برطانیہ میں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے گروہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پکڑا گیا ہے برطانیہ میں، اور یہ گروہ کام کرتا تھا برطانیہ سے لوگوں کو غیر قانونی طور پر فرانس بھجوانے کے لیے، اور یہ گروہ جو ہے وہ کافی عرصے سے منظر عام پر سے چھپا ہوا تھا، لیکن کاروائیاں کر رہا تھا، جو 2023 میں منظر عام پر آیا، اور اب اس گروہ کو برطانوی عدالت کی طرف سے سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں۔ اس کی ساری تفصیل ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گروہ گزشتہ جو 7 سے 8 سال ہیں اس دوران متحرک رہا ہے، اور یہ گروہ کرتا یہ تھا کہ شمالی افریقہ کے ممالک جہاں پر فرانسیسی بولی جاتی ہے، وہاں کے لوگ آتے تھے برطانیہ، اور ان کو غیر قانونی طور پر فرانس لے کر جاتا تھا، اور یہ کاروائیاں تقریباً اس نے 5 سال کامیابی سے جاری رکھی ہیں۔ اور کرتے یہ تھے کہ 7 رکنی گروہ ٹرکوں میں بند کرتا تھا، جو مہاجرین آتے تھے یا ٹورسٹ ویزا پہ شمالی افریقی ممالک سے لوگ آتے تھے، ان کو ٹرکوں میں بند کر کے، اب وہ ٹرکوں میں کیسے بند کیا جاتا تھا، کہیں تو ایسے تھے جن ٹرکوں میں اے سی کی سہولت بھی موجود نہیں تھی، چھپایا جاتا تھا، ظاہر ہے۔ تو بالکل بند کرنے کی وجہ سے جو لوگ غیر قانونی طور پر فرانس جانے کے خواہش مند ہوتے تھے ان کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہوتے تھے۔ ظاہر ہے جب آپ ساری طرف سے اس ٹرک کو بند کر دیں تو اس میں آکسیجن جو ہے وہ بھی بہت کم مقدار میں ہوتی تھی، ہوا بند ہونے اور دم گھٹنے کے خطرات بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں لوگ برطانیہ سے، جو افریقی لوگ ہیں وہ برطانیہ سے فرانس جاتے تھے۔ ایک تو انہیں فرینچ آتی تھی کیونکہ وہاں پہ ان کی ممالک میں فرینچ بولی جاتی تھی، اور دوسرا فرانس میں انہیں اپنا مستقبل بہتر نظر آتا تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو تحقیقات میں نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات میں تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس میں جو 7 رکنی گروہ پکڑا گیا اور اس کی تحقیقات مکمل کی، جو عدالت نے اس کو جو سزا سنائی ہے وہ مجموعی طور پر ان 7 لوگوں کو 70 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ لوگ 2023 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ منظر عام پر آئے یہ گروہ، اور اس پر تحقیقات ہوئی، جب یہ کہا جاتا ہے کہ فرانسیسی جو بارڈر پولیس ہے اس نے پکڑے ہیں کوئی تقریباً 53 لوگ، جن کو غیر قانونی طور پر ٹرکوں میں بند کر کے منتقل کرنے کی کوشش کی گئی برطانیہ سے فرانس میں۔ اس کے بعد ظاہر ہے جب یہ تفصیلات سامنے آئیں اور تحقیقات فرانس نے شروع کی، تو اس کے بعد برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے متحرک ہو گئی۔ اب جب یہاں پہ برطانیہ میں تحقیقات شروع ہوئی تو اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آتا ہے ستمبر 2023 میں، اور اس میں 39 افراد پکڑے جاتے ہیں جن کو ٹرکوں میں بند کر کے لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی فرانس۔ اس کے بعد تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ یہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑا جائے۔ اس میں ٹرک ڈرائیور بھی پکڑا گیا تھا، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ باقی لوگوں تک پہنچا گیا،
اور یہ لوگ پکڑے گئے، جس میں اس گروہ کا سربراہ جو بتایا جاتا ہے اس کا نام عزیز ہے اور اس کا تعلق الجزائر سے تھا۔ اب یہ 7 رکنی گروہ کیا کرتا تھا؟ یہ 7 رکنی گروہ جو برطانیہ سے فرانس جانے کے خواہشمند افریقی، شمالی افریقہ کے ممالک کے لوگ ہوتے تھے، ان سے 1200 پاؤنڈ فی کس لیتا تھا اور ان کو ٹرکوں میں خفیہ طور پر چھپا کر فرانس منتقل کیا جاتا تھا، اور یہ کام اس نے 5 سال کیا ہے، اور صرف 2023 میں یہ کہا جاتا ہے کہ گروہوں کی شکل میں 20 سے زیادہ دفعہ اس نے فرانس لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ صرف یہ لوگ وہ نہیں تھے جو روزگار کے لیے جاتے تھے، بلکہ اس میں پوری فیملیز میں تھی، اس میں خواتین بھی شامل تھی، اس میں کم عمر بچے بھی شامل تھے، اور ایسی ویڈیوز بھی عدالت میں پیش کی گئیں ثبوت کے طور پر، جہاں پر بچے اور عورتیں باقاعدہ دم گھٹنے اور پریشانی کے عالم میں ٹرکوں میں بند چیختے نظر آئے کہ انہیں کھلی فضا میں چھوڑا جائے، انہیں ان ٹرکوں سے نکالا جائے، جس پر جو عدالت کے جج تھے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ذرا بھی انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل کرائم ایجنسی کے سربراہ تھے جنہوں نے اس کی سارے عمل کی تحقیقات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ صرف اور صرف پیسے سے مطلب رکھتے تھے، انہیں یہ نہیں تھا کہ یہ ان مہاجرین کو، ان انسانوں کو کیسے غیر قانونی طور پر دوسرے ملک لے جا رہے ہیں، اور اس سے ان کی زندگیوں کو کیا خطرات لاحق ہیں۔ جاتے ہوئے بھی ظاہر ہے کیونکہ خفیہ خانوں میں چھپائے ہوئے تھے تو انہیں خوراک اور دیگر چیزوں کی قلت کا سامنا بھی ہوتا تھا، آکسیجن کی قلت کا سامنا بھی ہوتا تھا، تو یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ایسے کرتے تھے اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے تھے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ آپ کو عمومی طور پر جو خبریں نظر آتی ہیں وہ نظر آتی ہیں ترقی پذیر ممالک سے غیر قانونی طور پر لوگوں کی منتقلی کی، یورپ اور دیگر ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں روزگار کے لیے، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں یا مغرب میں پہنچ کر بھی لوگ انسانی سمگلنگ کا چیلنج جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ وہاں پر بھی ایسے گروہ سرگرم ضرور ہیں جو مختلف ممالک وہاں سے آگے مختلف ممالک میں غیر قانونی طور پر لوگوں کو منتقل کرتے ہیں، مہاجرین کو منتقل کرتے ہیں، یا ان سے پیسے بٹور کر انہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پھنسا لیتے ہیں، ان کی زندگی کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ ان گروہوں سے کیسے نمٹا جائے، اور کیا ترقی پذیر ممالک کے جانب سے جو ہجرت کرتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی طرف غیر قانونی طور پر، صرف انہی کو روکا جانا چاہیے، یا جو مغربی ممالک علمبردار ہیں انسانیت کے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کی آواز جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر اٹھتی نظر آتی ہے، ان کو بھی اقدامات کرنے چاہیے ان گروہوں کے خلاف، اور انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔